لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت پڑھیں گا تو چھوڑ دیا جائے گا، نہیں پڑھا تو ہم تجھے یہیں مار دیں گے، شوٹ کر دیں گے. تو انہوں نے ڈھنگ کے 4 مسلمان نہیں بنائے، لیکن کروڑوں کافروں کو معاذ اللہ اسلام سے بدزن کر دیا. اور ایسا بدزن کیا کہ جہاں کسی کی داڑھی دیکھتا ہے کافر اور منہ صاف ہو تو چہرہ دیکھ کر دل میں سوچنے لگتا ہے کہیں آتنکوادی تو نہیں ہے، دہشت گرد تو نہیں ہے. اتنا اسلام کو بدنام کیا. وجہ کیا تھی؟ یاد رکھیے، پانی جب بگڑا ہوا ہو تو اس کے ماننے والے بھی بگڑے ہوئے ہوں گے. ہم علم کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگان دین نے علم کے ذریعے اسلام پھیلایا، محبت سے پھیلایا، اس لیے ہم محبتوں کی بات کرتے ہیں. ارے ہمارے یہاں محبت کا تو یہ حال ہے، خدا کی قسم آج تک جتنے آتنکوادی پکڑے گئے ایک بھی سنی نہیں تھا، ایک بھی ٹیررسٹ تنظیم سنیوں کی نہیں، ایک بھی دہشت گرد تنظیم سنیوں کی نہیں، ہو بھی نہیں سکتی. اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے جب ہمیں یہ مجاز دے دیا کہ ارے ہم تو وہ ہیں کہ جو مردوں کی قبروں پر، مردوں پر نہیں، مردوں کی قبروں پر پھول برساتے ہیں، تو ہم کب گوارا کریں گے کہ زندوں پر آگ کے شعلے برسائیں؟ ہم وہ قوم ہیں. ہم نے محبتوں سے اسلام کی بات کی کیونکہ ہمارے بانیوں نے بتایا کہ زندوں کا ہی نہیں، ہمارے ہاں تو مردوں کا بھی احترام ہے. ہمارے نبی نے نہیں کہا کہ دیکھو جب تم میں کوئی مر جائے تو آہستگی سے اٹھاؤ، آہستگی سے غسل دو، ہڈیاں نہ توڑو، ہاتھوں کو نہ موڑو، پیروں کو نہ موڑو، اس لیے کہ مردے کو ایسے ہی تکلیف ہوتی ہے جیسے زندے کو ہوتی ہے. ہمیں تو یہ شعور دیا گیا، اور جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مردہ مان لیا تو وہ پھر کب دوسروں کا احترام کریں گے؟ ہے نا؟ تو بانی جیسا ہوتا ہے. کون بانی ہے ان کا؟ جس کی تعلیمات پر چلنے کے بعد یہ کرور ہو گئے، جس کی تعلیمات کو اپنانے کے بعد یہ دہشت گرد بن گئے ہیں، جس کی تعلیمات کو اپنانے کے بعد یہ سخت دل ہو گئے، رحم نام کی ان کے دلوں میں جذبہ ختم ہو چکا. جب یہ مارنے پہ آتے ہیں تو نہ بچوں کو دیکھتے ہیں، نہ عورتوں کو دیکھتے ہیں، نہ بوڑھوں کو دیکھتے ہیں. ارے جنہیں مارتے انہیں خود نہیں معلوم کہ انہیں کیوں مارا جا رہا ہے، اور مرنے والے کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے کس قصور میں مارا جا رہا ہے. یہ جنگ کی نوعیت ہے ان کی. کون ہے وہ کرور ان کا رہنما؟ آئیے میں اس کا تعارف حدیث کی روشنی میں کراتا ہوں، اپنی زبانی نہیں بتاؤں گا. آئیے صحیح بخاری دیکھیں. اب بخاری کے بعد تو بات ہی ختم ہو جاتی نا. ایسے کرور اور ایسے بے رحم شخص کا تعارف رسول نے پہلے کرا دیا. صحیح بخاری جلد نمبر اس کی 1، جلد نمبر 3 ہے، معاف کیجئے گا، حدیث نمبر 7054. 7054 امام بخاری نے سند بیان کی اور سند پہنچایا عبداللہ ابن عمر تک. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں قالا ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی. سرکار نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، عرض کیا رب کی بارگاہ میں، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یماننا. اے ہمارے پروردگار، اے اللہ برکت نازل کر ملک شام میں، اللہ برکت نازل کر ملک یمن میں. یمن کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے، شام کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے. اب شام جس کا نام اب سیریا ہے، یمن کا نام ابھی بھی یمن ہے. نجد کے بھی لوگ بیٹھے ہوئے، نجد کے علاقے کا نام ہے. اور اب نجد کا نام کیا ہو گیا پتہ ہے آپ کو؟ اب آپ ڈھونڈیں گے تو سوچیں گے نجد نام کا تو کوئی ملتا ہی نہیں. نجد کو ہی چینج کر کے ریاض کر دیا گیا، جسے آج ریاض کہا جاتا ہے، جو سعودیہ کی راجدھانی ہے. یہی پرانا نجد ہے. نجد کے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. عبداللہ بن عمر راوی کہتے قالوا یا رسول اللہ وفی نجدنا، نجد کے لوگ کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کر دیجیے. قال اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا. آقا نے پھر دوبارہ دعا کی اور کہا اللہ برکت نازل کر ملک شام میں، برکت نازل کر ملک یمن میں. قالوا یا رسول اللہ وفی نجدنا، پھر نجد کے لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول نجد کے لیے بھی دعا کر دیجئے. فَآذُنُّهُ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرا خیال یہ ہے نبی نے 3 مرتبہ دعا کی اور انہوں نے تینوں مرتبہ یہی کہا اے اللہ کے نبی نجد کے لیے دعا کریں، نجد کے لیے دعا، نجد کے دعا. اور جب 3 مرتبہ کہہ چکے تو
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی مرتبہ کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا هناك الزلازل والفتان وبها يطلو قرن الشیطان. فرمایا میں اس نجد کے لیے دعا نہیں کروں گا اس لیے کہ وہ زلزلوں کی جگہ ہے، وہ فتنوں کی جگہ ہے، فتنے وہاں ہوں گے، خرافاتیں وہاں ہوں گی، اور یہی نہیں وبها يطلع قرن الشیطان، وہاں سے شیطان کا سنگ نکلے گا، شیطان کا گروہ نکلے گا. کون نکلا وہاں سے؟ ایک بات مجھے ایک ذہن میں آ رہی ہے. آقا نے اس حدیث میں ایک بڑی خاص بات ہے اس حدیث میں جو رسول اللہ نے جو بیان کی ہے. دیکھیں سرکار نے کہا کہ اللہ ملک شام میں برکت نازل فرما، اور ملک یمن میں، جبکہ حضور کی ظاہری حیات میں شام اور یمن میں اسلام نہیں پھیلا تھا. نجد والوں تک اسلام چلا گیا تھا کیونکہ ریاض بالکل لگا ہوا ہے، مدینے کے قریب ہے، مشرق کی طرف. ایک وقت آیا ہے شام کا اور یمن کا، بھی پورے شام میں اسلام نہیں آیا ہے، پورے یمن میں نہیں آیا ہے، مگر آقا شام کے لیے دعا کر رہے، یمن کے لیے کر رہے اور نجد کے لیے نہیں کر رہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ نبی کو اللہ نے غیب عطا کیا، غیب دا نبی کی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ شام کے لیے دعا، اس لیے کہ ملک شام میں 40 ابدال پیدا ہونے والے ہیں، ہر زمانے میں 40 ابدال شام میں ہوں گے، اور یمن میں اویس کرنی پیدا ہوگا، اویس کرنی ہوگا. اور نجد کے لیے اس لیے دعا نہیں کی، یہاں سے محمد ابن عبد الوہاب نجدی خبیث نکلنے والا ہے. آقا نے دعا دے کر بتا دیا کہ کن زمینوں کو دعا دی جاتی ہے اور کن زمینوں کو دعا نہیں. جہاں اولیاء ہوتے ہیں وہ جگہ دعاؤں کا مرکز ہوتی ہے، اور جہاں خبیث ہوتے ہیں وہ جگہیں بھی ناپاک ہو جایا کرتی ہیں. 1115 ہجری میں پیدا ہوا ایک شخص نجد سے، نام محمد ابن عبد الوہاب نجدی. یہی وہ سب سے پہلا آتنکوادی دہشت گرد ہے کہ جس کو آج ساری ان تنظیموں نے اپنا رہنما بنا رکھا ہے. داعش سے پوچھو، داعش والوں سے کہتے ہیں ہمارا رہنما محمد ابن عبد الوہاب نجدی. طالبان کہتا ہے محمد ابن عبد الوہاب نجدی ہمارے رہنما. جیش محمد والے کہتے ہیں محمد ابن عبد الوہاب نجدی ہمارے رہنما. IS والے کہتے ہیں محمد ابن عبد الوہاب نجدی ہمارے رہنما. لشکر قہر والے، لشکر طیبہ والے، القاعدہ والے، سارے تنظیموں کے ٹھیکیدار جو آج آتنک پھیلا رہے ہیں دنیا میں، کہتے ہیں محمد ابن عبد الوہاب نجدی ہمارے آئیڈیل ہے. کیوں آئیڈیل ہے؟ اس لیے کہ یہ پہلا آتنکوادی ہے کہ جس نے 1924 میں سب سے بڑا آتنکواد یہ کیا کہ جنت البقیع کے 60,000 صحابہ کی قبروں کو ڈھا دیا، بلڈوزر چلا کے ڈھا دیا گیا. اور پھر جنت المالا پہ اس نے حملہ کیا، مکہ میں جنت المالا کی قبروں کو ڈھایا. اور آج اس کے جتنے گرو گھنٹال ہیں اس کے کارنامے میں بڑا فخر ظاہر کرتے ہیں. مولوی توصیف الرحمان اس وقت موجود ہے، سعودیہ کا مولوی ہے. کیا کہتا ہے ذرا آئیے، کتنے فخر سے کہہ رہا ہے، اور اس کی لب و لہجہ دیکھیے. اس سے بڑا کیا آتنکواد ہوں گا کہ بزرگان دین کی توہین کرتے ہیں اور اپنے نابکار محمد ابن عبد الوہاب نجدی کی تعریف کر رہا ہے اور اس کے خبیث کام کو تعریف کے انداز میں بیان کر رہا ہے. سنیے پہلے کیا کہتا ہے. اللہ سے پہلے توحید کو حکومت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، وہ اس دھرتی کو ان درباروں سے، اپنی قبروں سے، نظاروں سے پاک کر دیتے ہیں. جیسے اللہ نے توحید. آواز سمجھ میں آ رہی ہے اس کی؟ اس کا ایکو جو ہے نا، اس کا لیپ ٹاپ کا ایکو بالکل نیل کر دو، اس کا بلا جیسا چلنے دو. محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پاک سرزمین کو قبروں سے، درباروں سے، گداوں سے پاک کیا اور پھر دوبارہ مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام. شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام. شمع بز میں ہدایت پہلا. شہر یار رم تاجدار
شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحماں ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت پہ کاش محشر میں جب ان کی آمد اور کاش محشر میں جب ان کی آمد اور بھیجے سب ان کی شوکت پیرا مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہر رضا مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا تقبل دعاء وربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا افرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المنافقين وانصرنا على القوم الحاسدين پروردگارا کلمہ کا سردا بندہ نوازا ملکہ بادشاہ نیازا خالق کائنات تیرے بندوں نے تیرے نبی کے غلاموں نے تیری رضا کی خاطر اس بدن کو سجایا آراستہ کیا مالک کائنات اپنے حبیب کے صدقے میں اس کو قبول و مقبول فرما لیجیے پروردگار عالم ہمارے بولنے میں بیان کرنے میں بیٹھنے میں اٹھنے میں سننے سنانے میں کوئی لرزش غلطی خطا ہو اپنے حبیب کے صدقے میں اس کو معاف فرما دیجیے اے پروردگار عالم جو کچھ بھی حق بیان کیا گیا مالک کائنات اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اے رب کائنات جتنے بھی یہاں حاضرین موجود ہیں مولا ان سب کی نیک جائز تمناؤں کو قبول فرما لے اے پروردگار عالم ہمارے تمام علماء اہل سنت کی عمر میں علم رزق میں خیر و برکت عطا فرما پروردگار عالم اہل سنت و جماعت کا بول بالا فرما دے پروردگار عالم ہمارے بزرگان دین کے آستانوں کی حفاظت فرما اے پروردگار ظالمین کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما شر پسندوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما بدعقیدوں کی بدعقیدگی سے ہماری حفاظت فرما اے مالک کائنات ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما ہمارے نسلوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما اے پروردگار عالم جب تک دنیا میں رہے تیرے محبوب کی محبت میں ہمیں جیلا تیرے محبوب کی محبت میں ہمیں اس دنیا سے اٹھا اے خالق کائنات سب سے بڑھ کر یہ تمنا ہے بروز قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم کو بہرہ بر فرما مولا اپنے حبیب کی شفاعت سے ہمیں بہرہ بر فرما اے مالک کائنات جو ہم میں بے روزگار ہے انہیں رزق حلال عطا فرما دے جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما ہم میں جو بیمار ہیں مولا انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو اپنے حبیب کے صدقے میں دور فرما دے اے پروردگار عالم ہمیں 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرما ہماری نمازوں میں خشوع خضوع عطا فرما ہمارے سجدوں میں امام حسین کے سجدوں کی طرح عطا فرما ہمارے قیام میں امام زین العابدین کے قیام کی جھلک عطا فرما دے
اے خالق کائنات ہماری نمازوں کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرما لے مولا، ہمارے گناہ صغائر و کبائر کو اپنے نبی کے صدقے میں معاف فرما لے مولا۔ اس بزم کو سجانے میں جن جن حضرات نے دامے درمے سخنے جس طرح سے حصہ لیا، تعاون کیا، رب کائنات ان سب کی نیک جائز تمناؤں کو قبول فرما دے مولا۔ بانیان مجلس کے گھر میں خیر و برکت عطا فرما، ان کے کاروبار میں رزق میں خیر و برکت عطا فرما، اور پروردگار عالم جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں مولا، سب کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما دے۔ اے رب کائنات، جو تجھ سے ہم نے دعائیں التجائیں بیان کی مولا، اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرما لے۔ جو ہم تجھ سے نہ بیان کر سکے تو علیم و خبیر ہے مولا، جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمارے لیے آسانیوں کے ساتھ جلد جلد مہیا فرما دے مولا۔ فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما۔ اے خالق کائنات، اولیاء اکرام کی محبت و عقیدت ہمارے دلوں میں جاگزی فرما دے۔ اے مولا، ہمارے نسلوں کو بدعقیدگی سے بچا لے مولا، ان وہابیت کے فتنے سے ہماری نسلوں کو اور ہم سب کو بچا لے۔ اے مولا، اپنے نبی کا فرما بردار بنائے رکھ۔ اے رب کائنات، فضل فرما دے، کرم فرما دے، رحم فرما۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد۔ حضرات، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ یہ پروگرام جماعت رضائے وارث کے بینر کے تلے ہوا ہے اور اس پروگرام کا چندہ نہیں، بہرحال اگر آپ